السلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. معزز و محترم ذی وقار ذمہ داران جمعیت و جماعت، عمائدین شہر، علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں ادباً گزارش کروں گا کہ جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں. پروگرام شروع ہو چکا ہے، سکون و اطمینان کا مظاہرہ فرمائیں. محترم دوستوں اور ساتھیوں، ہم سب اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب جماعت و جمعیت سے جڑے ہوئے افراد ہیں. ہماری اپنی اس ملک میں ایک تنظیم ہے اور صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا جو ہمارے علاقے کی ایک جماعت ہے، ہم سب اس سے وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے کتاب و سنت میں اختصار کے ساتھ کچھ اہم باتیں ہمیں ملتی ہیں. میں اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. محترم دوستوں اور ساتھیوں، اجتماعیت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اجتماعیت کہتے کسے ہیں؟ اجتماعیت خود کو دوسروں کے ساتھ جوڑنا، خود اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ ضم کر دینا، ملا دینا، اسی کو اجتماعیت کہتے ہیں. انسان، آدمی یہ سمجھ لے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، وہ تنہا نہیں ہے، وہ اس بات کو بھول جائے کہ وہ اکیلا ہے. میرے بھائیوں، اس روئے زمین پر یہ سمجھ کر چلو کہ میرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں کچھ نہیں ہوں. یہ سمجھ کر چلو کہ میرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں ہمیشہ، یا آپ ہر مسلمان ہمیشہ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے کہ میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم سب کے کرنے سے ہوگا. میں کچھ نہیں کر سکتا، ہم سب کر سکتے ہیں. یہ فرق ہے. اور اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جماعت کا کام، اس بات کو یاد رکھو کہ جماعت کا جو کام ہے، میں اکیلے اس کام کو کرنے کا حوصلہ جتاؤں، یہ نہیں ہونا چاہیے. جماعت کا کام میں اکیلے کر کے اپنے آپ کو جتاؤں کہ میں اکیلے کر لوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر شخص کو جماعت سے وابستہ رہنا چاہیے، جماعت سے جڑے رہنا چاہیے، اور جماعت پر اپنی ذات کو کبھی بھی مقدم نہیں کرنا چاہیے. آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ، یعنی جماعت کے ساتھ مل جاؤ. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور افتراق و انتشار کا شکار نہ بنو. اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئیں. پہلی بات، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. دوسری بات، جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ. تیسری بات، افتراق و انتشار سے بچو. اس آیت کی تفسیر میں امام طبری رحمہ اللہ نے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے یا تو مسلمانوں کی جماعت ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ مفسرین کرام، جو پائے کے مفسر ہیں، مراجع جن سے ہم لوگ رجوع کرتے ہیں. امام طبری رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کی رسی سے مراد کہتے ہیں کہ یا تو کتاب اللہ ہے یا تو مسلمانوں کی جماعت ہے. بلکہ آگے بڑھ کر کے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ حبل اللہ سے، اللہ کی رسی سے مراد دونوں چیزیں ہیں، یعنی اللہ کی کتاب بھی ہے اور مسلمانوں کی جمعیت و جماعت بھی شامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب پر مکمل طور پر اسی وقت عمل ہو سکے گا جب مسلمان جماعت سے جڑا رہے گا. اگر جڑا نہیں رہے گا تو اللہ کی کتاب پر مکمل عمل نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. دوسری جگہ فرمایا وان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، کہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے
میں تم سب کا رب ہوں، میری عبادت کرو، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، میں تم سب کا رب ہوں، مجھ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ مفسرین کرام نے کہا ان دونوں آیتوں کے حوالے سے کہ ایک آیت میں اللہ نے کہا فَاعْبُدُونِ، یہ تمہاری امت ہے، تم ایک ہو، میری عبادت کرو، اور ایک جگہ کہا میرا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو مفسرین کرام نے یہاں ایک بات یہ لکھی ہے، بڑے پتے کی بات لکھی ہے کہ ایک مسلمان کی عبادت کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب وہ جماعت سے جڑا رہے گا۔ ایک مسلمان تقوی کے اعلیٰ معیار پر اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب وہ اپنی وابستگی جماعت سے رکھے گا، جماعت و جمعیت سے جڑا رہے گا۔ میرے بھائیوں، بات بہت ہے اور آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں، پڑھتے لکھتے رہتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں جب اسلام نہیں آیا تھا، زمانے جاہلیت میں جو عرب کے لوگ تھے نا، وہ بھی جماعت سے جڑے رہتے تھے، اپنے قبیلے سے جڑے رہتے تھے، اپنی جماعت سے جڑے رہتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں اگر کسی شخص کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا تھا تو اس شخص کو غلام بنا لیا جایا کرتا تھا، وہ غلام ہو جاتا تھا۔ آج دیکھیے ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، آج کے دور میں، معاف کیجئے گا، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو حقیقت میں دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، دعوتی ذمہ داری سے جڑنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں انفرادی طور پر جیسا چاہوں ویسا جماعت سے ہٹ کر کٹ کر کر لوں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ حوالے زندہ ہو جاتے ہیں، جیل کے اندر کال کوٹری میں جا کر قید ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جماعت سے جڑا ہوا نہیں ہے، یہ اکیلا ہے، تنہا تنہا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کو اچک لو، اس کو اٹھا لو، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جو جماعت سے کٹا ہوا ہوتا ہے، آج ایسے کتنے نوجوان ہیں جو قید خانوں میں، جیلوں میں تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر کے۔ اس لیے جماعت سے جڑو، اس میں بہت زیادہ عافیت ہے اور بہت زیادہ خیریت ہے۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت ہیں جو کہ ابھی خطبہ صدارہ سننا ہے، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اجتماعیت کو، جماعت کو برقرار رکھنے کے لیے، اسے قائم کرنے کے لیے سمو طاعت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، سمو طاعت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی جب ہمارا امیر، ذمہ دار، ہمارے ناظم جماعت یا جو ذمہ دار ہیں، عہدے پر ہیں، اگر وہ ہم میں سے کسی کو بھی کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مشورے میں کوئی رائے دیتے ہیں کہ ایسا مت کرو، ایسا کرو، تو جماعت کا ایک وزن ہے، جماعت کی اپنی ایک قیمت ہے۔ تو اپنی بات کو، اپنی رائے کو نیچے رکھو اور جماعت کی رائے کو مقدم کرو، یہ ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار کی حیثیت سے ہیں، اور جنگ پہ جنگ ہو رہی ہے اور کامیاب جنگیں لڑتے چلے جا رہے ہیں اور فتح پہ فتح ہو رہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ کہیں لوگوں کا عقیدہ گڑبڑ نہ ہو جائے، ابو بکر کو جا کر کہتے ہیں میری بات سنو، خالد بن ولید کو معزول کرو، انہیں سپہ سالاری کی پوسٹ سے، عہدے سے ہٹا دو۔ ابو بکر نے ان کی بات نہیں سنی، امیر تھے وہ، خلیفۃ المسلمین تھے وہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب کی بات نہیں مانی، کہا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو عمر بن خطاب نے کیا کیا؟ کیا امیر کے خلاف گئے؟ امیر کے خلاف کوئی کام کیا؟ کوئی جماعت نکالی؟ کوئی حد بندی کی؟ کوئی اپنے آپ کو الگ کیا؟ نہیں، خاموش رہے۔ عمر بن خطاب کا یہ پیغام ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین رہتے ہوئے انہوں نے جو فیصلہ کیا، عمر بن خطاب نے سمو طاعت کی، سن لیا، مان لیا، خاموش رہے۔ اور اسی کے بالمقابل دیکھو فوراً کیا ہوا، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے اور عمر بن خطاب خلیفہ بن جاتے ہیں، فوراً سب سے پہلا جو کام کیا، جو ابھی تک نہیں کر سکے تھے، اب خلیفہ بن گئے، پاور ہاتھ میں آ گیا، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ خالد بن ولید کو معزول کیا، وہاں سے ہٹایا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا دیا۔ اب یہاں بھی ایک دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ خالد بن ولید فوج کے کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے، ان کے ساتھ ایک جماعت تھی، ان کے ساتھ ایک فوج تھی۔ وہ چاہتے تو امیر المومنین کی بات کا انکار کر کے اپنی جماعت کو لے کر آگے چل سکتے تھے، کہا نہیں،
समोतात किया उन्होंने, अमीर की बात को माना उन्होंने, अमीर की बात को तस्लीम किया उन्होंने और अपनी सिपह सालारी की पोस्ट को, ओहदे को सलाम किया और रुखसत हो गए। ये है समोतात। मैं कहना चाहता हूं, आज हम पूरे मुल्क का दौरा करते हैं, इतना इंतशार है, इतना इख्तिलाफ है, हमारी नौजवान नस्लें यहां वहां दाएं बाएं मुंतशिर हो रही है, उचकने वाला उनको उचक लेता है। इसलिए जमात व जमीयत की अहमियत को पहचानो, उसके मकाम मर्तबे को जानो, इज्तिमाइयत को बरकरार रखो। और अल्लाह की कसम है, यह इज्तिमाइयत उसी वक्त बरकरार रहेगी जब हम जिम्मेदारों की समोतात करेंगे। यह किताब व सुन्नत का फैसला है। एक मर्तबा अगर वो गलत भी हो, हबशी गुलाम भी अगर तुम्हारा अमीर बनाया जाए, गलत फैसले करे, फिर भी तुम्हें तस्लीम करना है, मानना है। ये तालीम है हमारी। आपको मालूम है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जमहूर सहाबाए किराम की राय थी कि मिना में कसर की जाएगी, 2 रकत नमाज पढ़ी जाएगी, मिना में कसर की जाएगी। जमहूर सहाबा की राय थी। लेकिन बाद में उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बनते हैं, खलीफा बनने के बाद उन्होंने मिना में 4 रकत नमाज पढ़ाई और अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने उनके पीछे 4 रकत नमाज पढ़ी। बाद में लोगों ने पूछा, आपका तो सख्त मौक़िफ़ है कि मिना में सिर्फ कसर करना चाहिए, 2 रकत पढ़नी चाहिए, आपने उनके पीछे पूरी 4 रकत नमाज पढ़ी, ऐसा क्यों? कहा, अल खिलाफ़ु शर्रुन, इख्तिलाफ बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह अकबर, इख्तिलाफ बहुत बुरी चीज़ है। तो मेरे भाइयों, मुझे खुशी है कि सूबाई जमीयत से आप लोग जुड़े हुए हैं और अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे डॉक्टर साहब को इस पिराने साली में, इस बुज़ुर्गी में। हम देख रहे हैं, साथ में सफ़र किए हैं, इस हालत में, आपकी मोहब्बत में, आपकी चाहत में अपना आराम छोड़ करके, ऐसी हालत में इनको आराम करना चाहिए। ऐसी हालत में आपकी मोहब्बत में इतनी दूर से चल कर आए हैं और उससे बढ़कर जमात के ज़िम्मेदार हैं। तो इसलिए हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जमाती अहमियत को तस्लीम करें और मिलकर जमात के साथ काम करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक आखिरी बात एक ऐलान के तौर पर है, वो ये है कि मेरे जहन से निकल गई थी कि मीरा रोड में हम लोग लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए एक इदारा चला रहे हैं, ऑनलाइन भी शुरू किया है। 10वीं जमात से लेकर 12वीं जमात से फ़ारिग होने के बाद जो बच्चियां शादी से पहले घरों में रहती हैं या हर उम्र की खातून जो घरों में रहती है, अगर उसके पास वक्त है तो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है। वो इदारे से जुड़ करके बाकायदा शरीफ डिप्लोमा 1 साल या 3 साल का आलिमा कोर्स घर बैठे कर सकती है। उसकी तफसीलात के लिए पंफलेट लाए गए हैं, वो इंशाल्लाह अभी तकसीम किए जाएंगे, औरतों में भी, आप में भी। आप लोगों में से जो भी खातून या हमारी बहन इससे जुड़ना चाहती है, इल्म से फ़ायदा उठाना चाहती है, वो इससे जुड़कर फ़ायदा उठा सकती है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारी नेकियों को कबूल फरमाए, हमारे हसनात को कबूल फरमाए और सबसे बढ़कर ये मस्जिद जो अल्लाह का घर है, इसकी अज़मत के लिए यही काफ़ी है कि ये अल्लाह का घर कहलाती है, जो बड़ी मुशक्क़तों, तकलीफ़ों, मेहनतों के बाद ये बनकर सामने हमारे है। अल्लाह ताला इसके पीछे जिनकी जो मेहनतें लगी उनसे अल्लाह उसको कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।